چند روز قبل پاکستان میں بڑھتی ہوئی توہین مذہب کے حوالے سے نہ صرف پہلی بلکہ تفصیلی پوڈ کاسٹ کی، جس پر میرا خیال تھا کہ پاکستان کے کچھ بڑے اور جدید علماء کرام اس توہین کی روک تھام کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جن علماء کرام نے اس حساس موضوع پر بات کی اور بھرپور طریقے سے اس کی روک تھام کے حوالے سے یقین دہانی بھی کروائی، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی کہ جب پاکستان کے ایک معروف سیاسی رہنما محترم جناب علی محمد خان صاحب کی پوسٹ میری نظر سے گزری۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر حرمت رسول، شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت اور قرآن مجید کی توہین کا قبیح و مکروہ سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدس ہستیوں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں بہت گستاخیاں کی جا رہی ہیں، باقاعدہ شیطانی منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آئیں اس ظلم کے خلاف ایک زبان ہوں۔ وہ درخواست کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ میں تمام حکومتی ذمہ داران بشمول صدر آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی ایف آئی اے، بالخصوص انچارج سائبر کرائم ونگ ڈی جی پیمرا اور تمام حساس و دفاعی ادارے اور سول بیوروکریسی و پولیس سے استدعا کرتا ہوں کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور قرآن و صحابہ و اہل بیت کی حرمت اور تقدیس کی حفاظت ہماری اولین اور آخرین ذمہ داری ہے۔ محبت رسول کا ثبوت دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری آل اولاد اور ہمارا سب کچھ قربان۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت خدا نخواستہ نہ کر پائے تو پھر ہمارے ان عہدوں کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہماری پیدائش کا کوئی مقصد۔ مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ محترم جناب علی محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرا پرزور مطالبہ ہے کہ ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اور سائٹس کو فی الفور بلاک کیا جائے اور توہین کرنے والے کے خلاف سخت سے سخت مثالی کریک ڈاؤن و کارروائی کی جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ رہتی دنیا کے لیے مثال بنے۔ محترم جناب علی محمد خان اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے الحمدللہ، اور ہم سب امن کے دائیں ہیں، لیکن بات اگر حرمت رسول کی اور دین اسلام و قرآن اور مقدس ہستیوں کی حرمت کی حفاظت کی آئے گی تو پھر اس کے لیے ہمیں ہر حد تک جانا ہوگا، گئے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی۔ یقین جانیے کہ یہ علی محمد خان صاحب کی غیرت ایمانی اور جرت ایمانی کا ثبوت ہے، جسے دیکھ کر میں دنگ تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی چمڑی کے جوتے بنا کے علی محمد خان کے قدموں میں پہنا دیتا۔ اور یقین کیجئے کہ یہ ساری عزتیں، یہ رفتیں، یہ مقام و مرتبے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت سے ہیں۔ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمارا اس قوم، ملک، ملت میں، اس دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، لیکن اسلام نے ہمیں عزت دی، مقام و مرتبہ دیا، رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں، اور آج اگر اسلام کو ہماری ضرورت ہے اور ہم نے اپنی زبانوں کو بند رکھا تو یقین کیجئے کہ یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی۔ میں ان تمام علماء کرام اور مذہبی رہنما اور دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے اپنا جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اپنے تمام سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمام مکاتبہ فکر نے اپنے مذہبی اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے آواز بلند کی ہے۔ قید اداد رحمہ اللہ کا ایک بہت معروف قول ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام will be win with or without you but without Islam you will be lost and lose۔ خلیفہ وقت نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو رہی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امت کو چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ لے اور اس کی روک تھام کے حوالے سے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر امام صاحب نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ پھر امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ مر جائے، کیونکہ پھر اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔